آج ہم پڑھیں گے حالی۔ دیکھیے، حالی کا نام آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ آپ پچھلی کلاسز میں حالی کی نظمیں پڑھتے آئے ہیں۔ آپ نے کلاس 6 میں مٹی کا دیا پڑھی ہے، آپ نے کہنا بڑوں کا مانو پڑھی ہے، ایک بہت خوبصورت نظم ہے حالی کی۔ حب وطن ہے، برکھا رت ہے، نشاط امید ہے، یہ حالی کی نظمیں ہیں جو آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھی ہوں گی۔ لیکن حالی کے تعارف سے آپ ابھی تک واقف نہیں ہیں، تو آج ہم حالی کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور کچھ تعلیم دہلی میں ہوئی۔ الطاف حسین ان کا نام تھا، حالی تخلص تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن انہوں نے اپنے وطن سے حاصل کی اور کچھ تعلیم دہلی آ کر مکمل کی۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز ناقد، سوانح نگار اور صاحبی طرز انشا پرداز ہیں۔ وہ ایک ناقد ہیں، تنقید بھی لکھی ہے انہوں نے۔ ناقد کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بہت باریکی سے پڑھنا، سمجھنا اور اس کی اچھائی برائی کو واضح کرنا۔ سوانح نگاری آپ کو سمجھائی تھی جب اصناف نثر سمجھائی جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ سوانح نگاری کسے کہتے ہیں، سوانح کیا ہے۔ سوانح کو انگریزی میں آپ بائیوگرافی کہتے ہیں۔ سوانح میں کسی بھی شخص کی پیدائش سے وفات تک کا حال لکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کے خاندان، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، اس وقت کی جو سیاسی، سماجی، معاشی حالات تھے، وہ سب حالات لکھے جاتے ہیں۔ سوانح نگاری لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کی سوانح لکھ رہا ہے اس شخص کو وہ بہت قریب سے جانتا ہو، اور سوانح جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں کوئی دوستی یا دشمنی کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ الطاف حسین حالی ایک بہترین مضمون نگار بھی ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم آج تک انہیں شاعر کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں۔ ہم نے ان کی نظمیں ہی پڑھی ہیں، ابھی تک ہم نے ان کی نثر نہیں پڑھی ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا، یعنی اردو شاعری کو انہوں نے ایک نیا رخ دیا، غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ دیکھیے، الطاف حسین حالی سے پہلے غزل اور قصیدے کا رواج عام تھا اردو شاعری میں۔ غزل اور قصیدہ یہ دو ایسی اصناف ہیں جن میں غلو بہت زیادہ تھا، کہ کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اصل میں شاعر درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کی تفریح کے لیے، بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے وہ شاعری کیا کرتے تھے، تو غزل اور قصیدے کا رواج اس وقت عام تھا، تو عام طور پر غزل اور قصیدہ ہی کہا جاتا تھا۔ ان دونوں اصناف میں بہت غلو ہوتا تھا اور بہت بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا تھا کہ لوگ خوش ہوں اس چیز سے۔ یہی مقصد تھا اس وقت شاعری کا۔ الطاف حسین حالی کے نزدیک یہ خامی تھی۔ ان کی حالی کی نظمیں اور غزلیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، درد مندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ الطاف حسین حالی نے ان خامیوں کو ترک کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان کی جو غزلیں اور نظمیں ہیں وہ بہت
اعلیٰ پائے کی لکھی گئی ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی ہے، دردمندی ہے اور جذبات کی پاکیزگی ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور سر سید کی سوانح حیات جاوید ہیں۔ یہ 4 نثری کتابیں ہیں الطاف حسین حالی کی، جن میں سے یہ 3 حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید سوانح عمری ہیں۔ حیات سعدی شیخ سعدی کی سوانح عمری ہے، یادگار غالب مرزا غالب کی سوانح عمری ہے، سر سید کی سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو چوتھی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ کتاب تنقیدی کتاب ہے الطاف حسین حالی کی، جس میں انہوں نے شاعری پر تنقید کی ہے۔ اس کتاب کا ایک مسدس مجھے ازبر ہے، یعنی زبانی یاد ہے اور بہت پسند بھی ہے مجھے، میں آپ کو سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ پکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ یہ الطاف حسین حالی کا کہنا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالی کے نزدیک شاعری کیا ہے۔ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے۔ الطاف حسین حالی کی سوچ یہ تھی کہ ہم شاعری کو بھی ایک مقصد کے تحت استعمال کریں۔ تفریح کے لیے بہت ذرائع ہیں دنیا میں، جو بھی انسان آیا ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ دنیا میں آنے کے بعد جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی کرتا ہے، اس کا کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا۔ الطاف حسین حالی یہی کہتے تھے کہ ہم شاعری کو بھی ایک مقصد کے تحت استعمال کریں۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، شاعری لوگ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، غزلیں، نظمیں، ان میں ترنم ہوتا ہے، ان میں شیریں الفاظ ہوتے ہیں، تشبیہات، استعارات۔ شاعری ایک بہت خوبصورت صنف ہے، غزلیں، نظمیں جو آپ پڑھتے آئے ہیں، آپ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اور ہر انسان شوق سے پڑھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو الطاف حسین حالی یہی کہتے تھے کہ جو چیز لوگ شوق سے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس چیز میں ہم کوئی نہ کوئی مقصد طے کر دیں۔ مطلب نظم اگر ہم لکھ رہے ہیں تو اس کا موضوع اور اس کا کلام، اس کے الفاظ اس طرح سے ہوں کہ لوگوں کے دل پر اثر کریں، لوگوں کو کچھ سبق دیں، نصیحت دیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہوں۔ ان کا جو یہ خیال تھا کہ زندگی کو شاعری بہتر بنا سکتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، تو یہ غلط نہیں تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں شاعری سے۔ آپ اپنے ہی یہاں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں جس وقت حکومت تھی انگریزوں کی اور تحریکیں چل رہی تھیں، لوگ رہنما، بڑے بڑے لیڈرز کوشش میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو عوام میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت تحریک شاعروں اور ادیبوں نے شروع کی تھی۔
تاکہ ان کی بات لوگوں تک پہنچ سکے، لوگ ان کے ساتھ ہو سکیں۔ آزادی اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملی ہے، بہت جتن کرنے پڑے ہیں، بہت کوششیں کرنی پڑی ہیں، بہت کچھ قربان کرنا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر شاید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ وہ شاعری کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات اور مناسب الفاظ کی جستجو کو ضروری سمجھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی شاعری کے لیے 3 چیزیں بہت اہم سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خیالات آپ کے کیسے ہیں، اس میں سوچ، مطالعہ کائنات کی دنیا میں کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے آپ کو اپنا کلام پیش کرنا ہے، اور الفاظ آپ کے بہت مناسب ہونے چاہیے۔ حالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت حاصل تھی، جس سے ان کے تنقیدی شعور کو جلا ملی۔ یہ غالب، شیفتہ اور سر سید ان کے ساتھیوں میں سے تھے، الطاف حسین حالی کے۔ حالی نے ایک طویل نظم مدوجزر اسلام مسدس کی شکل میں لکھی۔ مسدس کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا جب میں شعری اصطلاحات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ مسدس وہ نظم ہے کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم حالی نے لکھی تھی مدوجزر اسلام مسدس کی شکل میں۔ یہ نظم اتنی مشہور ہوئی تھی، اتنی لوگ پسند کی گئی تھی کہ اس نظم کے بارے میں سر سید نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ نظم بہت خوبصورت ہے، آپ کو میں لنک شیئر کروں گی، آپ سنیے گا اسے۔ مطلب روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا اور پوچھے گا کہ بھئی تم نے دنیا میں کیا کیا، تو سر سید نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی۔ اس کے ساتھ ہی حالی کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ ایک بہت مختصر تعارف تھا یہ حالی کا، حالانکہ حالی کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک بہت بڑے شاعر ہیں حالی۔ ہم نے ایک بہت مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔